اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوة وآثارا فی الارض فأخذهم اللہ بذنوبہم وما کان لهم من اللہ من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم کیا یہ زمین میں نہیں گھومے، زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، ان کی قوت بھی مکے والوں سے زیادہ تھی۔ وآثارا فی الارض، اور انہوں نے ان سے کہیں بڑھ کر زمین میں اپنے نشانات چھوڑے تھے۔ اب آپ مصر جائیں اور وہاں پر احرام مصر کو دیکھیں تو ان کی پاور کا، فرعونیوں کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے اسٹرانگ تھے۔ اسی طرح آپ مغلیہ سلطنت کے جو آثار ہیں وہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتنے اچھے آرکیٹیکٹ تھے، کتنے ان کے وسائل تھے۔ شاہی قلعہ کو جا کر دیکھیں، یعنی دنیا جہان کے لوگ جو ہے وہ ڈگنیٹریز آ کر شاہی قلعے کو دیکھتے ہیں۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ ہیں آثار، نشانات کے جو قومیں چھوڑتی ہیں یا بڑے بڑے بادشاہ چھوڑتے ہیں۔ تو مکے والوں کو یہ سنایا جا رہا تھا زمین میں ذرا گھوم کے تو دیکھو کہ تم سے پہلوں کو کیا انجام ہوا۔ وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، یعنی فرعون کی فوجوں کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس فوج کے جو خیمے ہیں، ان کی میخیں، ان کے قلعے، ان کو اٹھانے کے لیے بھی ایک بہت بڑی فوج چاہیے تھی کہ جو صرف ان کو اٹھاتی تھی، ان قلعوں کو۔ جیسے ہوتا ہے نا فوج کے اندر، یعنی ایک اصل لڑنے والی فوج ہوتی ہے، ایک اس کے لاجسٹکس ہوتے ہیں۔ ان لاجسٹکس کو موو کرنے کے لیے بذات خود اچھی خاصی جو ہے وہ آپ کو موٹر موبائل چاہیے ہوتے ہیں کہ جو اس کو لے کر موو کرتے ہیں یہاں سے دوسرے، حالانکہ وہ اصل فوج نہیں ہوتی، لیکن اسی کے جو لاجسٹکس ہیں ان کو اٹھانے کے لیے۔ تو فرمایا کہ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، ان کی قوت بھی ان سے زیادہ تھی اور انہوں نے زمین میں نشانات بنائے، اس کے لحاظ سے بھی وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے۔ یٹ فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور کوئی ان کو اللہ سے چھڑانے، کوئی انہیں اللہ سے چھڑانے والا نہیں تھا۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، ایسا کیوں ہوا کہ ان کی طرف ان کے بھیجے ہوئے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فکفروا، لیکن انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ فاخذہم اللہ، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ طاقت والا اور پکڑ کا بڑا سخت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ اب قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شاید کوئی سورت، کوئی سپارہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ کا ذکر نہ ہو۔ یعنی چھوٹی صورتوں کو آپ نکال کر بڑی صورتیں جتنی بھی ہیں انہیں کہیں نہ کہیں آپ کو الا ماشاء اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا۔ اور صرف ایک آدھ آیت نہیں، یعنی 10 رکوع بھی آپ کو ملیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔
سورہ اعراف میں بہت طویل تذکرہ ہے، سورہ شعراء میں، سورہ طٰہٰ، سورہ قصص، یہ تو ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات ہیں، یعنی کل 9 رکوعوں کی صورت ہے اور اس میں سے 5 رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہیں سورہ قصص کے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ وہ 8 رکوعوں کی غالباً صورت ہے، لیکن اس میں 4 رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہیں۔ لیکن یہاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے وہ ایک خاص پہلو سے آ رہا ہے، ایک خاص معاملہ۔ وہ کیا تھا کہ ایک سٹیج پر تو فرعون کے درباریوں نے فرعون کی توجہ دلائی، سورہ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ بادشاہ سلامت اتذر موسیٰ و قومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، بادشاہ سلامت کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ آپ کو کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں؟ اور یہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے، یعنی سیاست میں بیان ہوا ہے۔ آج کی سیاست بھی فرعون کی سیاست سے مختلف نہیں ہے کہ جب کوئی نیا وزیر اعظم آتا ہے تو اس کی کیبنٹ میں مشورے ہوتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں لیڈر آف دی اپوزیشن کو اریسٹ کر لینا چاہیے۔ اس وقت جو ہوتا ہے وزیر اعظم بڑے کانفیڈنس میں ہوتا ہے کہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا کر، ایسے خام کا پاپولر کروں میں اس کو امپورٹنس بناؤں۔ ہاں کیا کرتا ہے؟ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ یہ کیا چیز ہے کہ اپوزیشن کے جو ڈسٹرکٹ لیول کے اصل جو آرگنائز کرنے والے ہوتے ہیں، جلوس نکالنے والے، وہ سارے ایونٹ کو آرگنائز کرنے والے، وہ 2-4 مار دو۔ اب جب 2-4 مار دیے جائیں گے، اب جو باقی ہیں ان کی بیویاں، ان کے والدین ان کو گھر سے نکلنے نہیں دیں گے، لہذا یوں وہ موومنٹ جو ہے وہ فلاپ ہو جائے گی۔ لیکن پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جب بادشاہ وقت ہو یا وزیر اعظم ہو، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمیں اب ایکشن لینا چاہیے لیڈر آف دی اپوزیشن کے خلاف۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ان دا مین ٹائم اس کے اپنے وزراء میں سے، اپنے کیبنٹ ممبر میں سے کچھ جو ہیں وہ لڑک چکے ہوتے ہیں دوسری طرف، وہ ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں اور وزیر اعظم سے اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں چیز کے خلاف ہے، یہ عدل کے خلاف ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، اس میں ہماری بدنامی ہوگی، بالکل نہیں کرنا۔ اور پھر وزیر اعظم اپنی ساری طاقت کے باوجود اور بادشاہ اپنی ساری تو قوت کے باوجود بے بس ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ مزیدار نقشہ ہے، پڑھنے والا مقام ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ آج نسبتاً تلاوت میں نے زیادہ کی ہے، لیکن میں نے چاہا ہے کہ میں پورا مضمون آپ کے سامنے آج کر دوں، کوئی خاص بیان کرنے والی چیز اس میں نہیں ہے۔ اب جب فرعون نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ اب یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ یہ آیت تو قرآن مجید میں کئی دفعہ آئی ہے، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں اور ایک واضح اتھارٹی یعنی عصا دے کر، دلیل دے کر، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ فرعون کو آپ جانتے ہیں، حامان یہ وزیر اعظم تھا فرعون کا، اور قارون تھا بنی اسرائیل میں سے، لیکن امیر آدمی ہونے کی وجہ سے وہ فرعون کا طرفدار تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا۔ فَقَالُوا ساحر کذاب، تم سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ورڈکٹ پاس کیا کہ یہ جھوٹا جادوگر ہے، ساحر کذاب، جھوٹا جادوگر ہے۔ فلما جاءہم بالحق، پس جب موسیٰ ان کے پاس حق لے کر آئے، من عندنا، ہمارے پاس سے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ قتل کرو اس پر ایمان لانے والے لڑکوں کو، بیٹوں کو، واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، لیکن کافروں کی ساری چال جو ہے وہ بیکار جانے والی تھی، یعنی اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے والی نہیں تھی۔ اب کیا ہے اگلا سین جو میں نے آپ کو بتایا؟ اگلا سین کیا ہے؟ وقال فرعون، کہ فائنلی ایک سٹیج ایسی آئی کہ اب فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے مینڈیٹ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، لیٹ می کل موسیٰ ناؤ، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور پھر وہ پکار لے اپنے رب کو۔ اور یہ آج بالکل ایگزیکٹلی 9/11 کے بعد کئی ایسے واقعات ہوئے کہ پولیس نے یعنی مسلمانوں کو پر تشدد کیا، اور ان کو اللہ کہنا نہیں آتا نا، تو وہ مسلمانوں سے کہتے رہے کال آلا، یعنی ہن بلا اللہ نو،
ہن بلا اللہ نو۔ تو اس نے بھی کہا کہ پھر موسیٰ بلا لے اپنے رب کو، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل کے رکھ دے گا۔ یعنی جب بھی حکمران کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا سارا بوجھ جو ہے عوام پر ڈالتے ہیں کہ جی عوام کا درد انہیں کھائے جا رہا ہے، اور عوام کے درد کی وجہ سے ان دا پبلک انٹرسٹ مجھے لیتے ہوئے مجھے یاد آ گیا، ہمارے ایک سینئر ڈینٹل سرجن ہیں، تو ان کی پوسٹنگ ہو گئی اپنے ہی کلاس فیلو کے مقابلے میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں۔ تو اب جو آرڈر لے کے آئے تو انہوں نے کہا یار تو میرے خلاف ہی آرڈر لے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ان دا پبلک انٹرسٹ لکھا ہے ہوتے، عام طور پر وہ سرکاری ورڈنگ ہوتی ہے نا کہ ود امیجیٹ ایفیکٹ اینڈ ان دا پبلک انٹرسٹ، انہوں نے کہا ان دا پبلک انٹرسٹ لکھا ہوا ہے۔ تو اب اس کے فرعون کو اصل تو اس کو اپنے تخت کا خطرہ ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل کے رکھ دے گا، لہذا لیٹ می کل موسیٰ ناؤ۔ اب کیا ہوا، وہ پڑھنے والا ہے، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، یا وہ زمین پر فساد برپا کرے گا، مجھے اس بات کا خطرہ ہے۔ وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے رسپانس میں کہا انی استو بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ موسیٰ نے کہا میں پناہ میں آتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی ہر متکبر سے کہ جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ وقال رجل مومن من آل فرعون، لیکن ایک مومن شخص آل فرعون میں تھے۔ یہ کون تھے؟ یعنی فرعون کے خاندان میں سے اور فرعون کے درباریوں میں سے تھے، کیبنٹ ممبر۔ وہ ایک دم کھڑے ہو گئے۔ اب تک کیا تھا، یکتم ایمانہ، یعنی پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے لیکن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ اب جو لوگ اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں وہ تو جب تک پریس کانفرنس نہ کرے ان کی جان نہیں چھوٹتی، لیکن اگر کوئی پہلے سے یعنی ہمدردی رکھتا ہے اور ابھی اس نے اپنی اس ہمدردی کو ظاہر نہیں کیا ہوا اور وہ پراپر ٹائم کا انتظار کرتا ہے کہ میں اس کو اظہار کروں، یعنی وہ کیبنٹ میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کور کمانڈرز میں سے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ایک بڑا نارمل فینومینن ہے۔ بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ جی کوئی ایونٹ جو آج پیش آتا ہے، اگر آپ قرآن مجید کے پڑھنے والے ہیں تو آپ کو وہ ایونٹ نیا نظر نہیں آئے گا، آپ کو قرآن مجید کے اندر اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ ملے گی۔ تو کیا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کسی کو بچانے کا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ تباہ ہوگا تو کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک نیا وہاں پر پروسیجر اختیار کیا۔ وہ پروسیجر کیا تھا کہ آل فرعون ہی میں سے فرعون کا ایک درباری وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کیا کہا، ابھی تک اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، حضرت موسیٰ پر وہ ایمان رکھتے تھے پہلے دن سے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں لایا ہے، معجزات لایا ہے۔ وَإِن یَکُ کاذبا فعلیہ کذب، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا۔ وَإِن یَکُ صادقا، اور اگر وہ سچا ہوا، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو تم پر آئیں گے وہ مصائب کہ جن کی وہ نشاندہی کر رہا ہے، جس سے تمہیں وہ ڈرا رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی حد سے بڑھنے والے جھوٹے کو کامیاب نہیں کیا کرتا، اس کو راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تمہاری بادشاہی ہے، اے میری قوم آج تمہاری بادشاہی ہے اور تم زمین پر غلبہ رکھتے ہو۔ فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کون ہماری مدد کرے گا اس کو دور کرنے کے لیے؟
قال فرعون، اب دیکھیے اتنا بڑا بادشاہ ہے، ایک آدمی بول پڑا تو وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. دیکھیے ذرا، فرعون کہنے لگا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں وہی دکھا رہا ہوں جو میں نے دیکھا، جو میری سمجھ میں آیا ہے میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں نہیں بتا رہا مگر تمہیں بھلائی کا راستہ. اچھا یہ بھی کیا ہے، یہ ایک بڑی کلیور موو ہوتی ہے حکمرانوں کی کہ وہ معاملے کو بھانپ کر سچویشن کا اندازہ کر کے فوراً پیترا بدل لیتے ہیں. اس لیے کہ اگر بات لمبی ہوتی ہے تو پھر 2-4 اور حمایتیں بھی اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے سچویشن کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو فرعون کا وہ ڈیسیژن تو برقرار تھا کہ میں نے موسیٰ کو قتل کرنی ہے، لیکن اب یوں سمجھیے کہ اس نے کچھ دیر کے لیے اب اس بات کو ایک طرف کر دیا، میں نے تو جو میں سمجھا تھا میں تمہیں وہ دکھانے کے بتانے کی کوشش کر رہا تھا، سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھا رہا تھا. اور وہاں اصل میں اس نے اس بات کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی کہ مٹی پاؤ. لیکن وہ جو مومن آل فرعون تھے انہوں نے لمبی تقریر کیا کھڑے ہو کے، پھر بیچ میں فرعون جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بس میرا مطلب یہ تھا، وہ پھر اپنی تقریر جاری رکھتے ہیں. تقریباً 2 رکوع ہیں پورے کہ جس میں وہ مومن آل فرعون کی تقریر ہے. اور قرآن مجید میں کسی اور شخص کا قول اتنا لمبا نقل نہیں ہوا جتنا اس مومن آل فرعون کا. دیکھیے گا اور لطف اٹھائیے گا. وقال الذی آمنا، لیکن وہ صاحب ایمان کہنے لگے انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے تمہارے بارے میں وہ جو پچھلی قومیں گزری ہیں، گروہ گزرے ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے اس کا خطرہ ہے. مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود، یعنی قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد والوں کا جو انجام ہوا میں تمہارا انجام بھی ویسا ہی دیکھ رہا ہوں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور بڑی اہم بات کہی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. اگر کسی کو خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی زیادتی کی تھی قوم نوح پر، قوم عاد پر، قوم ثمود پر، تو نو وے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا. تم بھی اگر تباہ ہوگے تو اپنے ظلم کی وجہ سے ہوگے، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا. یوم ترون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر پر قیامت کے دن سے بھاگو گے. یوم تولون مدبرین، جب تم پیٹ پھیرتے ہوئے بھاگو گے قیامت کے دن سے، یعنی بھاگنے کی کوشش کرو گے. ما لکم من اللہ من عاصم، اور کوئی تمہیں اللہ سے چھڑانے والا نہیں ہوگا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف بھی آئے تھے علیہ السلام، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، لیکن جو کچھ وہ لے کے آئے تھے تم اس کے بارے میں ہمیشہ شک ہی کرتے رہے. حتیٰ اذا ہلاکا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے. قلتم، تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اب یوسف کے بعد اللہ کسی اور رسول کو نہیں بھیجے گا. کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، یوں اللہ تعالیٰ گمراہ کیا کرتا ہے، یعنی گمراہی کا راستہ دکھایا کرتا ہے کس کو؟ جس کی نیت حد سے بڑھنے کی ہو اور وہ شک میں مبتلا ہو. یعنی جو اصل فیصلہ ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے. یعنی پنجابی کے محاورے جو ہیں، ہر زبان کے جو محاورے ہوتے ہیں نا، وہ تجربات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، وہ بڑے گہرے اور بہت معنی خیز ہوتے ہیں. ہمارا محاورہ ہے کہ من حرامی بھجتا ٹیر، یعنی جب اس کے دل میں نیت جو ہے اس کی خراب ہو جائے تو پھر راستے اس کو کئی سوچ جاتے ہیں. یہاں کیا جا رہا ہے کہ جو آدمی حد سے بڑھنے کا فیصلہ کر رہے، ظلم کا تل جائے ظلم کرنے کے لیے، اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھاتا ہے کہ وہ گمراہی کی طرف جائے. کذالک یضل اللہ، یوں اللہ تعالیٰ گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے من ہوا مسرف مرتاب، ہر اس شخص کو جو حد سے نکلنے والا اور شک کرنے والا ہو. الذین یجادلون فی آیات اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر سلطان، بغیر دلیل کے، عطاہم جو ان کے پاس آئی ہو.
کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو اور مسلمانوں کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ جھگڑا سخت ناپسند ہے، غصے کو بھڑکانے والا ہے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، یوں اللہ تعالیٰ سیل کر دیا کرتا ہے ہر اس شخص کے دل کو جو تکبر کرنے والا اور جبر کرنے والا ہو، ظالم اور متکبر. وقال فرعون، یہ بھی عام طور کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بہت زیادہ ظلم کرتا ہے تو وہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. لیکن قرآن مجید کے آپ بٹوین دا لائنز پڑھیں گے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ بڑے سے بڑے ظالم کو ہدایت دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت دیا نہیں کرتا. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، یوں اللہ تعالیٰ سیل کر دیا کرتا ہے ہر اس شخص کے دل کو جو متکبر، ایروگنٹ اور ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے. وقال فرعون، اچھا اب فرعون نے ایک ڈرامہ کیا. وہ ڈرامہ کیا تھا کہ اس نے اپنے وزیر اعظم سے کہا وقال فرعون یا حامان، اے حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، ذرا میری ایک ٹاور بناؤ نا اونچا سا کہ میں اس کو چڑھ کے اللہ کو دیکھ لوں، موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں. اچھا اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک پبلک اوپینین اور لوگوں کی سائیکالوجی سے کھیلنے کی بات ہوتی ہے. یعنی نہ وہ ٹاور بننا، یعنی نہ اس نے چڑھ کے دیکھنا، لیکن ایک عام ذہن جو ہے اس کو یہ چیز متاثر کرتی ہے کہ فرعون نے تو کہا تھا کہ بناؤ نا ذرا ایک ٹاور اونچا سا کہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں. اور آگے کیا کہتا ہے؟ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لی ابلغ الاسباب، کہ میں آسمان کے راستوں پر پہنچ جاؤں، اسباب السماواتی یعنی آسمانوں کے راستوں پر، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور میں مطلع ہوں، پتہ لگاؤں موسیٰ کے خدا کا، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب یہ باقاعدہ ٹاور بننا نہیں، اس نے چڑھ کے دیکھنا نہیں، لیکن عام پبلک کو اس نے پہلے یہ کہا کہ ذرا بنانا ٹاور میں دیکھوں، اور ساتھ ہی کہہ دیا میرا خیال ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ ساری اصل میں نروز کی گیم ہوتی ہے کہ جو حکمران لوگوں کی نفس سے کھیلتے ہیں، ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ان کی سوچ کو یعنی کیپچر کر کے اس کو خود راستے دکھاتے ہیں کہ تم یہ سوچو، تم یہ گمان کرو، تم ایسا سمجھو، تم ایسا سمجھو. وہ پورا جو حکمرانوں کی حکمرانی کے جو ٹیکس ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو یعنی فرعون کے کریکٹر کے اندر قرآن مجید میں ڈسکرائب نظر آئیں گے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، یوں ہم نے فرعون کو اس کی بری حرکتیں بڑی فیئر سیمنگ، خوشنما کر کے دکھائیں. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس کو اللہ کے راستے پر آنے سے روک دیا گیا. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی ساری تدبیریں بیکار جانے والی تھیں. پھر ابھی جاری ہے بیان ان کا. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، لیکن صاحب ایمان نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا. یا قومی، اے میری قوم، انما ھذہ الحیات الدنیا، یقیناً یہ دنیاوی زندگی، متاع، برتنے کا ایک سامان ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہی وہ جگہ ہے جو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. من عمل سیئۃ، جو کوئی برائی کرے گا، جو کوئی برائی کرے گا، فلا یجزی الا مثلھا، تو اس کو اس برائی ہی کا بدلہ ملے گا. اور یہ قرآن مجید میں مضمون دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے کہ نیکی پر کم سے کم 10 گنا اور 700 گنا تک اجر ملے گا، لیکن برائی جتنی کی ہے اتنے ہی کی سزا ملے گی. یعنی انعام
جتنا مرضی ہو جائے وہ عدل کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن پنشمنٹ جرم سے زیادہ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے اور بھی اظہار فرمایا نا کہ ہمارے دین میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کا نیکیوں کا کھاتہ کھل جاتا ہے۔ آپ مسجد کی طرف آپ نے ذہن بنایا، آپ اٹھے، آپ نے اینک اتاری، آپ نے گھڑی اتاری، یہ سب کیا ہے؟ آپ نماز کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کا کھاتہ نیکیوں کا کھل گیا ہے۔ آپ وضو کر رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، بازو دھو رہے ہیں، وہ نیکیوں کا کھاتہ کھلا ہے۔ پھر آپ مسجد کی طرف چلے ہیں، ہر قدم پر 10 گناہ جھڑ رہے ہیں، 10 نیکیاں ایڈ ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہے نا۔ تو نیکی کا کھاتہ تو ارادہ کرتے ہی کھل جاتا ہے، لیکن برائی کی سزا اس وقت تک نہیں ڈیو ہوتی جب تک کوئی برائی کر نہ لے، جہاں تک کہ کوئی شخص جو ہے وہ چوری کے بڑا خاص مسئلہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں پوری ایک تقریر ہے کہ ایک شخص وہ آیا، گھر سے نکلا، اس نے دیکھا کہ اس وقت مسجد جو ہے وہ کھلی ہوگی اور قاری صاحب جو ہے وہ بھی ظہر کی نماز کی تیاری میں ہوں گے، تو میں چپکے سے جا کے مسجد کا کلاک اتار کے لے آؤں۔ وہ گھر سے آیا اور مسجد تک آ گیا، مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں اندر آ کر کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ وہ کلاک چوری نہیں کر سکا، اس کے کھاتے میں ایک بھی برائی نہیں لکھی جائے۔ کیوں؟ برائی تو چوری کرنا تھا نا، چوری کرنے کے لیے آنا چاہیے، برائی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی شخص جو ہے وہ گھر سے آئے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن دروازے پر پھسل جائے اور وہ نماز نہ پڑھ سکے، اس کا یہاں آنے کا ثواب جو ہے وہ پکا لکھا گیا۔ تو اس بات کو قرآن مجید نے کئی اسلوب سے، اسالیب سے بیان کیا ہے، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی۔ وہی مضمون ہے جو یہاں بھی آ رہا ہے کہ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو کوئی برائی کرے گا تو اس کو بدلہ اس برائی ہی کا ملے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، ہاں جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور ان کو بے حد و حساب عطا کیا جائے گا۔ اب وہ جاری رکھتے ہیں، وہ اپنی بات کہتے ہیں مومن آل فرعون، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، مجھے کیا پرابلم ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، جبکہ تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی، تم مجھے بلا رہے ہو، لیکفر باللہ واشرک بہ، کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بناؤں، ما لیس لی بہ علم، جس کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں کس کی طرف؟ اس بالا دست اور بخشنے والے کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں میں بہت کچھ ہو گیا۔ یعنی ایک تو یہ کہ ہماری نیڈ ہے، وی آر ہیلپ لیس، ہمیں ہر وقت ضرورت ہے۔ یہ دنیا میں سارے کام جو ہوتے ہیں، تعلقات رکھنا ایک خاص، یعنی بعض لوگوں کا ہوتا ہے جی وہ پی آر بڑی اچھی رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ کل کو کام آئے گی۔ تو اگر ہماری وہ پی آر تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو ہمارا ریلیشن ہے وہ قائم ہو گیا، تو پھر ہمیں کسی دنیا میں کسی اور پی آر کی ضرورت نہیں، پبلک ریلیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا ریلیشن ہمارا قائم ہو گیا، رب سے تعلق قائم ہو گیا، اس سے ہم مانگیں گے۔ تو میں تمہیں بلا رہا ہوں کس کی طرف؟ العزیز کی طرف، جو بالا دست ہے، آل مائٹی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سے غلطیاں صبح و شام دن رات ہوتی رہنی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ ہماری ایک اور اہم نیڈ کیا ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جو سب گناہوں کو بخش دے۔ ہم میں سے کوئی بہت فراخ دل، اس سے بھی زیادہ فراخ دل، اس سے بھی زیادہ فراخ دل ہوگا۔ کتنا فراخ دل ہوگا؟ ایک دن اس کی لمٹ آئے گی نا، کہے کہ بس بہت ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ لمٹ ہے ہی نہیں۔ 100 دفعہ کیا، 1000 دفعہ بھی کوئی توبہ توڑ کر پھر اس سے معافی مانگے آ کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار ہے اور بخش دیتا ہے۔ لا جرم
سچ تو یہ ہے انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، تم مجھے اس چیز کی طرف بلا رہے ہو کہ جس کو میری دعا کا قبول کرنا ممکن نہیں، جس کے لیے فی الدنیا ولا فی الآخرہ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، وَإِنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کا لوٹنا تو اللہ کی طرف ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ کہ حد سے نکلنے والے دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے جو باتیں میں تمہیں آج کہہ رہا ہوں۔ فَسَتَذْكُرُونَ، ان قریب تم یاد کرو گے، مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ اس فرعون نے اس مومن آل فرعون کو بھی قتل کرا دیا، یعنی اگرچہ درباری ہے لیکن بہرحال بادشاہ کی طاقت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس نے خود کو قتل کروا دیا۔ تو اپنے اس کیبنٹ ممبر کو جو ایروگنٹ قسم کا وزیر اعظم ہوگا وہ یہی کرے گا کہ اپنے ہی کیبنٹ میں سے اگر کوئی شخص اس سے اختلاف کرے گا تو وہ اس کو مروا دے گا، خواہ وہ کتنا ہی سنسیئر اور خیر خواہ کیوں نہ ہو۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، غرض اللہ نے موسیٰ کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور آل فرعون برے عذاب میں گھیر لیے گئے۔ النارو یعنی جہنم کی آگ، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس کے سامنے وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ان سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں جھونک دو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب یہ جہنمی جہنم میں جھگڑیں گے ایک دوسرے سے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیروکار تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کیا آج تم ہمارے لیے آگ کی سزا میں کچھ کمی کرا سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا، اس کے جواب میں متکبرین کہیں گے انا کل فیہا، ہم سب کے سب جہنم میں ہیں، آگ میں ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ مومن آل فرعون کا خطبہ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ رکوع ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اب اہل جہنم، وہ لوگ جو آگ میں ہیں، وہ جہنم کے گارڈ سے کہیں گے، داروغے سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب۔ مالک نام ہے احادیث میں اس فرشتے کا، جو جہنم کا سب سے بڑا گارڈ فرشتہ ہوگا اس کا نام مالک ہے، اور جو جنت کا بڑا گارڈ ہے اس کا نام رضوان ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ کوئی سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، وہاں اس کا نام رضوان جو ہے علامہ نے کوٹ کیا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اپنے رب کو پکارو ہمارے لیے کہ وہ ہم سے عذاب کو ایک دن کے لیے ذرا مؤخر کر دے، ایک دن کے لیے روک دے، تھوڑی سی انٹرپشن دے دے۔ قالو، جہنم کے فرشتے کہیں گے اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں آئے تو تھے۔ قالو فدعو، تو اب جہنم کے فرشتے کہیں گے فدعو، تو انہیں پکارو، کہ تم ہی پکارو، انہیں نہیں۔ قالو فدعو، تو وہ کہیں گے بھئی ہم تو نہیں کہہ سکتے، تم خود اللہ کو پکارو، اپنے رب کو پکارو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا راستے ہی میں رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ تک ان کی پکار نہیں پہنچ سکے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔